سید الابرار واقف الاسرار نبی مختار حبیب کردگار سردار اول و آخری رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرنے کے بعد دل کی اتھا گہرائیوں سے قرب و جوار سے آنے والے بستی کے آنے والے تمام اہل اسلام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ رب کائنات اس محفل پاک میں آنے والے ہر پیر و جوان کی حضور کے ذکر کا صدقہ مرشد فرمائے سبحان اللہ۔ بالخصوص صاحب خانہ جناب رانا محمد زیدار صاحب بھائی محمد رضا رب العالمین ان کی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا والدہ ماجدہ کو میرے نبی کریم کی والدہ ماجدہ کا صدقہ رب لم یزل صحت کلی عطا فرمائے اور ان کے والد گرامی کی رب لم یزل میرے مصطفیٰ کے والد گرامی کی عظمتوں کا صدقہ بخشش فرمائے آمین۔ صاحبان قرآن حکیم کی معروف آیات مبارکہ تو آئیے حضور علیہ السلام بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہ مینڈک کو کبھی نہ مارو، یہ ہر وقت اللہ کہ جس کے نام کی یہ محفل پاک سجی ہوئی ہے ان کے نام کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر ادھر مت دیکھے۔ اگر مینڈک سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کی جان کی امان رسول دے، اگر غلام سبحان اللہ کہے گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اللہ اکبر یا یا زندہ اللہ ذوق سلامت رکھے۔ رب لم یزل اس جوان کے نعرے کو دوام عطا فرمائے آمین، اور کل میدان محشر میں بھی اسی طرح حضور کا نعرہ لگاتے ہوئے اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے جواب دیا محبت سے رب کائنات آپ کو بھی نعرے کا جواب دینے کی وہاں پر توفیق عطا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحبان میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر مینڈک کی زندگی کی یا مینڈک اشرف المخلوقات ہے شاباش، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی مار دے ذرا جواب دے ہاں یا نہ میں، کیا مینڈک اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں۔ چیونٹی اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں۔ چڑیا اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں۔ بھائی فرشتہ اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ بولیے انسان۔ ہاں پھر کہیے انسان۔ انسان کہنے سے اللہ۔ پھر دوسرا سوال، الہ العالمین یہ طاقت میں زیادہ ہے؟ کہا وہ تو میں نے شیر جیسے جانور بنائے ہوئے ہیں جو انسان کو چیر پھاڑ کر پنچا کر دے۔ پھر یہ دوڑ میں زیادہ ہوگا؟ جواب آئے گا نہیں، وہ تو میں نے چیتے کو رفتار عطا کی ہے۔ سوال پیدا ہوا کیا یہ قد میں زیادہ ہے؟ فرمایا گردن دیکھنی ہے تو زرافہ کی دیکھ لیں، جسامت دیکھنی ہے تو ہاتھی کی دیکھ لیں۔ الہ العالمین نہ فرشتہ تیرے اشرف المخلوقات میں شامل، نہ طاقت کی وجہ سے شیر شامل ہے، وجہ سے چیتا شامل ہے، نہ مکاری کی وجہ سے لومڑی شامل ہے،
نہ پرواز کی وجہ سے ملائک شامل ہے، پھر کوئی انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے طاقت نہیں دیکھی، میں نے رفتار نہیں دیکھی، میں نے پرواز نہیں دیکھی، میں جو بول رہا ہوں اس وجہ سے عزت ہے، یا کسی کی عزت اس کے خاندان کی وجہ سے، یا حسب اور نسب کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، یا دولت مال و منال کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری عزت کی وجہ نہ ہمارا رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ ہمارا کردار ہے، نہ ہماری گفتار ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے۔ اللہ ہمیں جو عزت عطا کر رہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ رب کائنات نے جب صورت انسان کو پیدا کیا، پہلا آدمی بنا، پھر وہاں سے نسلیں چلی، تو رب کائنات نے ان میں سے انبیاء منتخب کیے۔ جب انبیاء منتخب کیے تو پھر اللہ نے اپنی حکمت سے، پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے کسی گروہ کو آدم کی امت بنا دیا، کسی جماعت کو نوح کی امت بنا دیا، کسی گروہ کو رب لم یزل ابراہیم کی امت بنا دیا، کسی ہجوم کو، کسی جماعت کو رب کریم نے موسیٰ کی امت بنا دیا، کسی کو عیسیٰ کی امت بنا دیا۔ الغرض 1,24,000 امتوں کو اللہ نے ایک ایک نبی دے دیا، ایک ایک نبی کو رب نے اس کی امت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ لیکن پھر میں تجھے روکنا چاہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے رب نے سارے نبیوں کو جو امتیں عطا فرمائی ہیں، پنجابی میں لفظ بول رہا ہوں جسے کہتے ہیں نا ریند کھوند، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جس سے پیوریفیکیشن ہو جائے، جس سے اچھا مال چنا جائے۔ بھائی بازار جاتے ہیں، پھل کی دکان پر سیب لینے جاتے ہیں، دکاندار سے ریٹ پوچھتے ہیں، دکاندار کہتا ہے یہ 200 روپے کلو، یہ 150 روپے، یہ جو ہے یہ 80 روپے کلو، ہیں تو سارے سیب لیکن سب کی کوالٹی، بولو بولو سب کی کوالٹی، جو ریند کھوند ہے وہ 80، جو دوم ہے وہ 150، جو اول ہے وہ 200 روپے۔ اب ایک دکان سے سارے جہان میں آنے والی امتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے علم میں جب متعین کیا اور نبیوں کو ان کی امتیں دی تو رب نے وہاں پر ایک چھاننی لگائی، جو سب سے اچھے تھے نبیوں میں جو سب سے اچھا تھا اس کی امت بنا دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ جو ساری امتوں میں سے اول درجے کے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی میں نے سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ، آپ اشرف المخلوقات نے کہیے سبحان اللہ۔ جو ساری امتوں میں سے چنے گئے وہ رب نے اپنے چنیدہ محبوب کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پھر کہتا ہوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم آپ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ ہی تو ہیں جو 1,00,000 نبیوں کو اپنے تصور میں رکھ کر کہتے ہیں کہ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وجہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ محبوب خدا جیسا کوئی نہیں، بولیے بولیے میرے نبی جیسا کوئی نہیں، علم ہو، حلم ہو، صلہ رحمی ہو، راست بازی ہو، صداقت ہو، امانت ہو، دیانت
नबूवत हो, रिसालत हो, परवरदिगार आलम ने सारे मकामात का जिसे सुभान अल्लाह मुकाम है, सारे मुकामात का जिसे इमाम बनाया है, वो इमाम हसन का, इमाम हुसैन का नाना मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह दुनिया उठे आया कोई, तेरे नाम दा बोलिए बोलिए बोलिए। दुनिया आप चुने हुए लोग हैं। क्यों चुने गए हैं? इस वजह से चुने गए हैं कि आप किरदार की, या मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, आप किरदार की उस सतह पर थे कि आपके लिए मोहम्मद के अलावा कोई और दूसरा था ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखिए अपने किरदार, अब देखिए अपने हवाल, अब नजर दौड़ाइए अपने आप पर, सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक हमारे अंदर क्या है, कितना अमल है। भाई 12 घंटे का दिन गुजार चुके, आज के दिन की हमारे पास अल्लाह को पेश करने के लिए क्या कमाई है? आज के पूरे दिन में फजर किसके दामन में है? जोहर किसने पड़ी है? वो वाला असर, उस वक्त का पास किसने रखा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, सोचने की बात है। मैं कहता कि ना सोचो, मत सोचो। अगर अल्लाह ने दिमाग न दिया होता, लेकिन इस वक्त दूर तक मेरे मजमे में कोई भी एक ऐसा नहीं कि जिसे अल्लाह ने सजदे कर कर के ठंडक पहुंचाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी अक्सरियत तेरे महबूब की आंखों की ठंडक का बायस नहीं बनी। अपने पूरे गुजरे हुए दिन का, वो कहते हैं कि वो देग पकाने वाला देग को कैसे चेक करता है? पूरी प्लेट खाता है या? बोलिए बोलिए एकदम भाई, बातें बुरी लग रही हैं तो फिर माइये पड़े 4, बोलिए ना। एक देग पकाने वाला आदि देग खा के चेक करता है देग को? नहीं किससे करता है? जिंदगी के इतने शबो रोज गुजार चुके मैं हाथ जोड़ के, मैंने आपका कर्जा देना है, हाथ जोड़ रहा हूं, मकरूज हूं क्या आपका? नहीं कोई आपकी मैंने खता की है, कोई जुर्म किया है आपसे? हाथ जोड़ के फिर मैं इल्तमास कर रहा हूं। एक दिन आने वाला है जिस दिन पिता पानी हो जाएगा, जिस दिन बड़े बड़ों का कलेजा लड़ जाएगा, जिस दिन हर कोई अपने अपनी कारकर्दगी के लिहाज से अपने बारे एशिया के पानी में डूबा होगा। जिस दिन माँ को आवाज दी जाएगी, माँ कहेगी चल मुझे अपनी पड़ी है। जिस दिन कोई बेटा कहेगा अब्बा जान, मेरी बात तो सुनिए, हुजूर जो औलाद की खिदमतें करते करते बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई, फिर भी जवान औलाद का आसरा बने हुए हैं। उस रोज कहेंगे हाँ वो दुनिया दारुल अमल था बेटा, तो रात को भी तकलीफ से कराहता था, मैं सारे दिन की मुशक्कत से थक चूर कर, थक हार कर आके बिस्तर पर आंख टिकाता ही था, तेरी आह सुनता था, वहां जाग जाता था। अब ये दुनिया दारुल अमल नहीं, रोजे मैशर है, तू जान तेरा काम जाना। माँ और बेटी हम राज होती हैं।
میں نے دیکھا اس ماں کا گھر بھی جس کے 5 بیٹے ہیں تک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، رو رہا ہوں تیرے سامنے. یہ کوئی سو اس میشن کے ایک دن کو ذرا سامنے رکھ، اور آج ایک دن جو تو نے گزارا ہے، پہلے منصف بن کے اپنے آپ کے ساتھ بے ایمانی تو نہیں نہ کرے گا. جس طرح کرپٹ جج فیصلے کرتے وقت ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں، اگر تجھے اپنا احساس ہو، من کی عدالت میں کھڑا ہو اور اپنا فیصلہ خود کر، اور تو اس دن کا اس دن سے مقابلہ کرو، اپنے زمین کو جج بناؤ، اپنے آپ سے سوال کرو کہ آج کے دن ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. میں نے تو مسلمان